گرمیوں کا موسم تھا۔ صبح ہی صبح اندازہ ہو رہا تھا کہ آج پھر سخت گرمی پڑنے والی ہے۔ ادھر استانی جی اسکول کے لیے لیٹ ہو رہی تھیں۔ جلدی جلدی اپنی ہی دھن میں اسکول کی طرف نکلی۔ چلتے چلتے جو ہی ببن میاں کے گھر کے پاس پہنچی، اندر سے للہ کی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ استانی جی ذرا پریشان ہوئیں، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے ابھی بھی للہ کے رونے اور چیخوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ببن میاں نے دروازہ کھولا تو استانی جی نے پوچھا، خیر تو ہے ببن بھیا، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ ببن میاں بولے، للہ اسکول نہ جانے کی ضد کرتا ہے، اس کی ماں اسے زبردستی تیار کر رہی ہے تو وہ رو رہا ہے۔ اتنے میں رجو للہ کو پکڑ کے باہر آئیں۔ استانی جی بولی، ارے للہ بیٹا، ضد نہیں کرتے، چلو آج بہت اچھا سبق پڑھنا ہے ہم نے۔ یہ سنتے ہی للہ بھی استانی جی کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی ہی آگے گئے تھے کہ چھوٹو ڈھولو، بابو ببلو اور رادھا سب ہی اسکول کی طرف جا رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر وہیں رک گئے۔ استانی جی اور للہ قریب پہنچے تو سب بچوں نے استانی جی کو سلام کیا اور سب مل کر اسکول کی طرف چل پڑے۔ اسکول پہنچ کے استانی جی نے رادھا سے پوچھا کہ وہ اتنے دن سے اسکول کیوں نہیں آ رہی تھی؟ رادھا بولی، استانی جی، ہم سب دوسرے گاؤں شادی پر گئے ہوئے تھے، اس لیے میں کچھ دن اسکول نہیں آ سکی۔ استانی جی بولی، اچھا، آج ہنا بھی اسکول نہیں آئی، کیا کسی کو معلوم ہے وہ کیوں نہیں آئی؟ رادھا بولی، استانی جی، اس کی طبیعت کل سے خراب تھی، میں کل شام ان کے گھر گئی تھی تو اس نے بتایا تھا۔ استانی جی بولی، میں نے آج جو سبق پڑھانا ہے وہ سب بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے سب کا موجود ہونا ضروری تھا۔ خیر کوئی بات نہیں۔ ڈھولو پوچھنے لگا، استانی جی وہ کون سی بات ہے جو آپ نے ہم سب کو بتانی تھی؟ استانی جی بولی، بچوں، صبح صبح خوشی سے اسکول آیا کرو، اپنے امی ابو کو پریشان نہ کیا کرو، کون سا یہاں آپ لوگوں کی پٹائی ہوتی ہے، بلکہ میں تو آپ لوگوں کو ڈانٹتی بھی نہیں ہوں۔ اگر دن کے چند گھنٹے خوشی سے تعلیم کو دیں گے تو آگے زندگی میں آپ کا فائدہ ہوگا۔ چھوٹو بولا، استانی جی، میں تو کبھی بھی ددو کو پریشان نہیں کرتا، بہت خوشی سے اسکول آتا ہوں۔ ڈھولو فوراً سے بولا، تم تو روز ضد کرتے ہو، کبھی ناشتہ نہ کرنے کی تو کبھی اسکول نہ آنے کی۔ یہ سنتے ہی سارے بچے ہنس پڑے۔ استانی جی بولی، نہیں ڈھولو، چھوٹو بہت اچھا بچہ ہے، اور اگر کبھی تھوڑا بہت تنگ کرتا بھی ہے تو آئندہ نہیں کرے گا۔ اور اب سب بچے مجھ سے وعدہ کریں گے کہ اسکول آتے ہوئے گھر میں کسی کو تنگ نہیں کریں گے۔ سب بچے بآواز بولے کہ وہ آئندہ اسکول نہ آنے کی ضد نہیں کریں گے۔ ادھر ببن میاں دکان میں گاہکوں کا انتظار کرتے کرتے نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ داروغہ جی پاس سے گزرے تو بولے، ارے ببن، گھر جا کے سو جاؤ، یہ کون سی جگہ ہے سونے کی؟ ببن میاں ہڑبڑا کے اٹھے اور فوراً سے بولے، کون ہے؟ داروغہ جی بولے، ارے ڈر کیوں رہے ہو، میں ہوں۔ ببن میاں پوچھنے لگے، کدھر تھے تم، کچھ دن سے نظر نہیں آئے؟ داروغہ بولے، ہم شہر ایک شادی پر گئے تھے، رات کو ہی واپس آئے ہیں۔ ببن میاں بولے، اچھا وہ جلیبیاں چکھو۔ داروغہ جی بولے،
نہیں نہیں، راجا جی نے بلوایا ہے، میں محل جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے داروغہ جی تو وہاں سے چلے گئے۔ جیسے ہی محل پہنچے تو راجا جی نے داروغہ سے کہا کہ جنگل سے کچھ بوٹیاں اکٹھی کر کے لانی ہیں۔ داروغہ جی نے بوٹیوں کے بارے میں ضروری معلومات لیں اور نکلنے ہی لگے تھے کہ آگے سے ان کی بیوی آتی ہوئی نظر آئیں۔ داروغہ جی بولے، ارے خیر ہو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بولیں، گھر چلیں بتاتی ہوں۔ داروغہ جی ان کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑے۔ رستے میں ان کو رجو چچی ملی۔ رجو چچی بولی، ارے خیر ہے، تم دونوں کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ داروغہ جی بولے، کچھ نہیں، گھر جا رہے ہیں۔ وہ دونوں تو گھر چلے گئے، لیکن رجو چچی کو ان کے گھر سے بہت آوازیں آ رہی تھیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی کہ مسئلہ کیا ہے۔ رجو چچی ابھی ادھر ہی کان لگا کر کھڑی تھیں کہ سارے بچے اسکول سے واپس آتے ہوئے نظر آئے۔ رادھا اپنے گھر داخل ہو گئی اور رجو چچی للہ کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیں اور ساتھ ساتھ بولتی جا رہی تھیں، نہ جانے ان کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے آج، پتہ نہیں عجیب عجیب کچھ بول رہے تھے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی، پریشان بھی لگ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد داروغہ جی گھر سے نکلے اور جنگل کی طرف چلے گئے۔ چھوٹو اور ڈھولو گھر میں بیٹھے پڑھائی کر رہے تھے۔ ڈھولو بولا، کافی دنوں سے میں نے داروغہ جی کو نہیں دیکھا۔ چھوٹو بولا، وہ رادھا جو بتا رہی تھی کہ شادی پر گئے تھے، لیکن واپس آ کے بھی داروغہ جی نظر نہیں آئے۔ ڈھولو بولا، ہاں نہیں کوئی مسئلہ نہ ہو، ہم ان کے گھر جا کے داروغہ جی کا حال پوچھتے ہیں۔ دونوں اٹھے اور داروغہ جی کے گھر پہنچ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ان کی بیگم کی آواز آئی، داروغہ گھر پہ نہیں ہیں۔ چھوٹو اور ڈھولو یہ سنتے ہی ببن میاں کی دکان پر چلے گئے اور ان سے پوچھا کہ آج کل داروغہ جی کہاں ہوتے ہیں، بالکل بھی نظر نہیں آتے۔ ببن میاں بولے، مجھے بھی داروغہ کافی دن سے اپنے ہی خیالوں میں گم نظر آ رہا ہے، رجو بتا رہی تھی ان کے گھر کوئی مسئلہ ہے۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ داروغہ جی آتے ہوئے نظر آئے۔ ببن میاں بولے، ارے داروغہ آؤ آؤ، کیا بات ہے، کدھر تھے تم کچھ دن سے؟ داروغہ جی بولے، کہیں نہیں، گھر ہی تھا۔ چھوٹو اور ڈھولو کو داروغہ جی کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر یقین ہو گیا کہ ضرور کوئی مسئلہ ہے۔ وہ داروغہ جی کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے تھے۔ ذرا آگے جا کے ڈھولو بولا، داروغہ جی مجھے لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ۔ داروغہ جی فوراً بولے، مسئلہ؟ نہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا ہوا ہے؟ چھوٹو فوراً سے بولا، داروغہ جی آپ پہلے کی طرح خوش نظر نہیں آتے، پہلے آپ بڑے فریش رہتے تھے۔ داروغہ جی بولے، ارے بچوں، میں تم دونوں کو بتا تو دوں، لیکن وعدہ کرو کسی کو نہ پتہ چلے۔ ڈھولو بولا، داروغہ جی یقین کیجئے، ہم نے کس کو بتانا ہے؟ داروغہ جی بولے، ہم شادی سے واپس آئے تو میری بیوی کی وہ انگوٹھی جو ملکہ نے ہمیں شادی پر دی تھی غائب ہو گئی ہے۔ گھر میں تو کوئی بھی نہیں آیا، رادھا ہماری بچی ہے، ہم اس پر الزام بھی نہیں لگا سکتے۔ میں خود پولیس والا ہوں یار، جس کو بتاؤں گا سب کہیں گے اپنی چوری تو ڈھونڈ نہیں سکتا۔ میرے گھر میں سب سے قیمتی چیز وہی تھی، میری بیوی نے جینا حرام کر رکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ راجا جی بھی کہیں گے کہ ہم نے اس کو تحفہ دیا اور اس نے گم کر دیا۔ ڈھولو بولا، ارے شادی میں تو نہیں گرا دی کہیں؟ داروغہ جی بولے، نہیں، ساتھ تو لے کے آئے تھے،
آ کے رکھی ہوئی تھی، مجھے یاد ہے، صبح غائب ہو گئی ہے۔ ڈھولو بولا، داروغہ جی پریشان نہ ہو، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ کے گھر آ کے ڈھونڈیں، شاید ہمیں مل جائے، اور اگر چوری ہوئی ہے تو شاید ہم چور کو ڈھونڈ لیں۔ داروغہ جی بولے، بچوں پھر دیکھ لو تم، لیکن راز رکھنا اس بات کو۔ چھوٹو اور ڈھولو مل کر سوچنے لگے۔ چھوٹو بولا، پہلے رادھا سے باتوں باتوں میں پوچھیں گے، پھر ان کے گھر جا کے دیکھیں گے۔ دوسری صبح سب بچے اسکول جا رہے تھے۔ رادھا بھی جوں ہی گھر سے نکلی، چھوٹو ڈھولو بھی اس کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور اس کو باتوں میں لگا دیا۔ سب سے پہلے تو داروغہ جی کے بارے میں پوچھا، اور پھر پوچھا کہ شادی کیسی گزری، شادی پر اس نے انجوائے کیا یا نہیں کیا۔ لیکن ان دونوں کو اس کی کسی بھی بات سے وہ چوٹ نہ لگی، بلکہ وہ تو اس بات کو لے کے پریشان تھی کہ جب سے وہ شادی سے گھر واپس آئے ہیں امی ابو پریشان ہیں۔ اسکول سے چھٹی کے بعد چھوٹو اور ڈھولو رادھا کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئے اور گھر کی تلاشی لینے لگے۔ داروغہ جی کی بیوی گھر پر موجود نہیں تھی۔ رادھا کا چھوٹا بھائی گھر میں گھوم رہا تھا اور گھر کی ہر چیز اٹھا کے ادھر سے ادھر پٹک دیتا تھا، اور اس چھوٹے سے بچے نے گھر میں بہت زیادہ کچرا بنا رکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد داروغہ جی کی بیوی گھر واپس آ گئیں۔ ڈھولو نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے آخری بار انگوٹھی کہاں رکھی تھی۔ انہوں نے فوراً ایک میز دکھائی کہ یہاں رکھی تھی انگوٹھی۔ ڈھولو نے آس پاس دیکھا تو میز کے نیچے جوتے جڑے ہوئے تھے، جو کہ شاید داروغہ جی کے پرانے جوتے تھے۔ ڈھولو نے ادھر ادھر سب تلاش کر لیا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ جوتے بھی اٹھا کے دیکھے، لیکن کچھ بھی نہیں تھا وہاں۔ اتنے میں داروغہ جی بھی گھر پہنچ گئے اور ڈھولو کو اچانک خیال آیا۔ وہ اٹھا اور جوتے اٹھا کے الٹے کرنے لگا اور ایک جوتے میں سے انگوٹھی نیچے گر گئی۔ سب حیران ہوئے۔ داروغہ کی بیوی نے جلدی سے انگوٹھی اٹھا لی۔ داروغہ جی بولے، یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا، لیکن جوتے میں ڈالی کس نے ہوگی؟ ڈھولو بولا، یہ انوکھے چور نے ڈالی ہے۔ سب یہ سن کر حیران ہوئے۔ ڈھولو نے فوراً سے مولو کی طرف اشارہ کیا، جو کہ اپنی ہی شرارتوں میں مصروف تھا۔ سب حیران ہو کر مولو کو دیکھ رہے تھے، جو کہ بستر پر بیٹھا تھا اور رادھا کی کاپیاں اور کتابیں اٹھا اٹھا کے بستر سے نیچے پھینکتا جا رہا تھا۔ سب اسے دیکھ کر حیران ہوئے اور پھر اچانک سب ہنسنے لگے، اور ہماری آج کی کہانی یہیں ختم ہو گئی۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.